السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ اس کتاب کا سوال نمبر 39 پڑھنے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 39 میں ایک بہت ہی اہم مسئلے پر گفتگو کی گئی ہے، اور یہ خالص مسئلہ ہے منہج کا، عقیدے کا، سلف امت کی راہ کا، جس کے بارے میں یہ انحراف پایا جاتا ہے۔ یہ ہماری کتاب میں 247 صفحے پر ہے۔ سوال نمبر 39 میں محمد قطب کی اپنی کتاب حول تطبیق الشریعہ، یعنی شریعت کو نافذ کرنے کے سلسلے میں کے بارے میں، اس بارے میں ان کی کتاب ہے حول تطبیق الشریعہ کے نام سے۔ یہ محمد قطب سید قطب کے بھائی ہیں، محمد قطب سید قطب کے بھائی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب سوال کرنے والا کہتا ہے، محمد قطب اپنی کتاب حول تطبیق الشریعہ میں لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ کیا یہ تفسیر صحیح ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ اس میں دیکھیں، یہ جو دو معنی یا دو جملوں میں لا الہ الا اللہ کا معنی بتلایا گیا ہے، یہ دونوں ہی جملے اس معنی کے بتلانے میں غلط ہیں۔ یہ معنی لا الہ الا اللہ کا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا کہا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، ورنہ اللہ کے سوا بہت سارے معبودوں کو پوجا جا رہا ہے۔ اللہ کے سوا بہت سارے معبودان کی پرستش کی جا رہی ہے، غیر اللہ کے سامنے سر ٹیکے جا رہے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی لا معبود الا اللہ بھی نہیں ہے، لا معبود بحق الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالی۔ ورنہ بہت سارے معبودان ہیں نا، گلی گلی میں لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں، ان کی پرستش ہو رہی ہے۔ تو بحقین کے بغیر یہ معنی صحیح نہیں ہو سکتا۔ بحقین کا معنی کہاں سے لایا گیا؟ قرآن کریم کی آیتوں سے لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے لایا گیا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی لا معبود بحق الا اللہ، کوئی معبود حقیقت میں نہیں ہے، سچ مچ نہیں ہے، برحق نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معبود برحق ہے، وہی تنہا عبادت کے قابل ہے، لائق ہے، وہی اس کا مستحق ہے۔ ورنہ جن لوگوں کی اللہ کے سوا پرستش کی جا رہی ہے وہ سب کے سب معبود تو بنا لیے گئے ہیں لیکن برحق نہیں ہیں۔ دوسری بات کہی گئی، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ یہ معنی کہاں سے لایا گیا؟ یہ معنی کہاں سے لایا گیا؟ اس سلسلے میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حکم کی بات اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کا حصہ ہے۔ حکم یعنی فیصلہ کرنا، نظام چلانا، دنیا کی تدبیر کرنا، دنیا کا انتظام کرنا، یہ ساری چیزیں رب ذوالجلال کی ربوبیت کا حصہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا جو ہم اعتراف کرتے ہیں، الوہیت کے اعتبار سے، ربوبیت کے اعتبار سے، اسماء اور صفات کے اعتبار سے، تین اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں نا۔ تو جو ربوبیت کے اعتبار سے ہم ایک مانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے افعال، اللہ تعالیٰ کے کام، دنیا میں جو کچھ بھی انجام پاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہوا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ ایک ذرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رب ہے، اس کی ربوبیت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ وہی حکم چلاتا ہے، وہی فیصلہ چلاتا ہے، اسی کا فیصلہ چلے گا۔
اسی کی تدبیر چلے گی، اسی کا انتظام چلے گا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کے اندر یہ معنی داخل کرنا، اور وہ بھی لا الہ الا اللہ کا معنی جو حقیقی معنی ہے وہ بھی نہ بتانا، یہ سراسر اس کلمے کے معنی کی غلطی ہے، اس کلمے کے معنی میں غلطی ہے۔ اس کلمے کا معنی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید الوہیت یعنی عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، وہی اس کا سچا مستحق ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کے اندر بتلایا ہے۔ بقیہ یہ دونوں باتیں اس کلمے کے معنی کے اعتبار سے، لا الہ الا اللہ کے معنی کے اعتبار سے جو بیان کی گئی ہیں، یہ سلف صالحین کے منہج، ان کے عقیدے، ان کی تصریحات، ان کے نصوص کے خلاف ایسی کوئی بات آپ کو سلف کے اندر نہیں ملے گی۔ تو بہرحال اب یہ خیر یہاں پر یہ سوال ہی ہے، ابھی جواب آ رہا ہے، کیا یہ تفسیر صحیح ہے؟ یہ تفسیر صحیح ہے؟ اکثر و بیشتر یہ بات آتی ہے کہ آج بھی ایک اچھا خاصا طبقہ ایسے لوگوں کا ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھتا ہے، لیکن اس کا معنی جو حقیقت میں اللہ کے کلام کی آیتوں میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے، امت کے سلف نے جو سمجھا ہے اور جو عقیدہ رکھا ہے، وہ آج تک نہ وہ جانتے ہیں اور نہ اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، بلکہ اس کے معنی کو ہی غلط سمجھتے ہیں۔ جو معنی غلط صحیح ہے وہ نہیں جانتے، بلکہ اس کا غلط معنی وہ سمجھتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی اس کی ایک مثال ہے جو محمد قطب کی کتاب حول تطبیق الشریعہ کے اندر انہوں نے لکھی ہے۔ شیخ صالح فوزان کا جواب دیکھیں، وہ آیتیں حدیثیں یہاں پر پیش کر رہے ہیں جس سے لا الہ الا اللہ کا حقیقی معنی، صحیح معنی، اصل معنی ظاہر ہوتا ہے۔ جواب 248 پر ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سنت میں واضح کر دیا ہے۔ یعنی کیا لا الہ الا اللہ کا معنی آج بھی ہم کو اپنی طرف سے نکالنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنی دماغ، اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنی لاجک سے کیا اسے پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا آج بھی اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر بارہا لا الہ الا اللہ کا ذکر آیا ہوا ہے، اس کا معنی قرآن کریم کی متعدد آیات کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ہمیں صرف اور صرف یہی کرنا ہے کہ ہم قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو پڑھ لیں، سلف امت کی باتوں کو سمجھ لیں، لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، اس کی عبادت میں کسی کو ساجی اور شریک نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ آپ نے حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے کہاں سے لے آئے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ایسا کیسے کہہ دیا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے، وہ شریک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، حقیقت میں وہ معبود نہیں ہے بلکہ معبود بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ دراصل شرکاء ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ تو یہ ہے معنی۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہتے ہیں یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے یا کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے، یہ بتانے کے لیے، یہ پیغام دینے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچانے کے لیے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ، طاغوت سے بچو، اجتناب کرو، دوری اختیار کرو۔ طاغوت سے، طاغوت کیا ہے؟ طاغوت اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے۔ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے گئے رسول کے سوا جس کی بھی اطاعت کی جاتی ہے وہ بھی طاغوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے گئے پیغمبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سوا کسی اور کی کوئی اتباع کرتا ہے، جیسے نبی کی اتباع کرتا ہے، تو وہ بھی طاغوت ہے۔ تو طاغوت کسے کہتے ہیں؟ کل ما عبد من دون اللہ، کل ما عبد من دون اللہ،
जिसकी भी इबादत की जाती हो अल्लाह के सिवा, वो क्या है? तागूत है। तो ये सबसे, तागूत में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा नाम यही है कि अल्लाह के सिवा जिसकी इबादत की जा रही हो। फिर उसके बाद तागूत में वो भी शामिल है कि अल्लाह ताला के सिवा, उसके रसूल के सिवा जिसकी इताअत की जाती हो, वो भी तागूत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी के अलावा किसी और की इत्तिबा और पैरवी वैसे ही की जाती है, वो भी क्या है? वो भी तागूत। इसीलिए तागूत की डिफिनीशन में अल्लामा इब्नुल क़य्यिम वगैरह ने और दीगर उलमा ने इस बात को लिखा है कि कुल्लुमा, बल्कि ऐसे कहा है कि कुल्लुमा तजावज़ा हद्दहू, हर एक जो अपने हद से बाहर निकल जाए, मिन माबूदिन औ मुताइन औ मतबूइन, चाहे वो माबूद हो, हद से आगे निकल करके इसकी इबादत की जाए, हद अल्लाह ताला की इबादत है, उससे आगे निकल कर किसी और की इबादत की जाए, मुता इताअत जिसकी होनी चाहिए उसके हद से बाहर निकल करके किसी और की इताअत की जाए, इत्तिबा और पैरवी, इत्तिबा और पैरवी, इताअत का मतलब बात मानना, कहा मानना, बात को सुनना है ना, और इत्तिबा पीछे पीछे चलना। ये जिसका हक है उसके हद से आगे अगर कोई बढ़ता है तो वो भी क्या है? तागूत है। जाहिर सी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी इंसानियत में या सारे बंदगान में मुतलक तौर पर अगर किसी की इत्तिबा करने का हुक्म दिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके मुकाबले में किसी नबी की भी इत्तिबा नहीं की जा सकती है। तो बहरहाल ये है। अब अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? हर कौम में रसूल भेजा, हर उम्मत में रसूल भेजा, और क्या है? अल्लाह की इबादत करो, तागूत से इज्तिनाब करो। अब अल्लाह के सिवा जितनों की परस्तिश हो रही है, चाहे वो देवी देवता हो, मिट्टी पत्थर लकड़ी से बनाए गए हों, सोने चांदी से बनाए गए हों, या सूरज चांद सितारे हों, या कोई कब्र हो, कोई शजर हो, कोई हजर हो, कोई नबी हो, कोई फरिश्ता हो, कोई जिन हो, वगैरह कोई भी चीज हो जिसकी भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के सिवा इबादत की जा रही है, वो क्या है? वो सब के सब तागूत, वो सब के सब तागूत हैं। इसमें एक चीज और याद रखें कि तागूत की डिफिनीशन में ये बात भी कही गई है कि हर वो जिसकी अल्लाह ताला के सिवा इबादत की जाए और वो उससे राजी हो, कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह व हुवा अनहु राज़िन, हर वो शख्स या हर वो जिसकी अल्लाह ताला के सिवा इबादत की जाए और वो उस इबादत से राजी और खुश हो। ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के नबियों और रसूलों, इसी तरह अल्लाह ताला के फरिश्तों की भी लोग इबादत करते हैं। जाहिर सी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया अल्लाह के सिवा अपनी इबादत से कभी राजी हो सकते हैं? कभी नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की परस्तिश कर रहे हैं ईसाई, क्या ईसा अलैहिस्सलाम उससे राजी है? नहीं राजी। हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा बना लिया, क्या हजरत उज़ैर राजी है? नहीं राजी है। ऐसे अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील की कोई परस्तिश कर रहा है तो क्या जिब्रील राजी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई परस्तिश कर रहा है तो क्या अल्लाह के नबी उससे राजी है? नहीं राजी। इसलिए तागूत में यह नुक्ता भी खास याद रखना है कि उससे वो राजी होगा तो तागूत माना जाएगा, राजी नहीं है तो वो तागूत नहीं है। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से और उनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम से पूछेगा, अअंत क़ुल्त लिन्नासी इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह, क्या तुमने कहा था लोगों से कि मुझे और मेरी मां को अल्लाह तबारक व तआला के सिवा माबूद बना लेना, है कि नहीं? तो ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, अल्लाह तेरी जात पाक, मैं कैसे ये बात कह सकता हूं जिसका मुझे इल्म नहीं है? इसका इल्म मुझे नहीं है, मुझे अल्लाह तूने नहीं बताया है कि किसी और की भी इबादत हो सकती, तो मैं कैसे ये बात कह सकता हूं? इन कुन्तु क़ुल्तु फ़क़द अलिमता, अगर मैंने कहा भी होता तो तेरे इल्म में होगा, तू खूब जानता है, तू खूब जानता है, क्योंकि तू गैबों का जानने वाला है। जब तक मैं अपनी कौम में रहा ये काम नहीं करने दिया, लेकिन जब मैं उनसे चला आया, कौम में नहीं रहा, उठा लिया गया, कुंत अंतर रकीब अलैहिम, ए परवरदिगार तू ही उनका निगरान, तू ही उनकी देख रेख करने वाला है, तू ही जानता है। बहरहाल तो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का कलिमा जब हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसका माना जानने में कोई उलझन नहीं होनी चाहिए। ये अल्लाह के कलाम की आयतें हैं, साफ साफ बता रही है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना ये है। तीसरी आयत में अल्लाह फरमाता वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन,
انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اللہ کی عبادت کرنا ہے اور عبادت صرف خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی وہ نہیں ہے جو محمد قطب نے اپنی کتاب حول تطبیق الشریعہ کے اندر بیان کی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اننی براء مما تعبدون، اننی براء مما تعبدون، تم لوگ جس کی پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، میں اس سے بالکل بیزار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے صاف اعلان کیا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس سے بالکل بیزار ہوں۔ دو چیزوں کی عبادت کرتے تھے، یا تو زمین کے معبودوں کی باطلہ، اور یا آسمان کے معبودان کی جو اللہ کی مخلوق ہیں سب کے سب، یا تو ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں اور مورتیوں کی پرستش کرتے تھے، اور یا تو سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صاف اعلان کر دیا یقیناً میں اس سے بیزار ہوں، بری ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، الا الذی فطرنی، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، بس میں اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ تو دیکھا آپ نے دونوں چیزیں الگ الگ ہے کہ نہیں الگ الگ ہیں؟ اس آیت کریمہ میں دونوں آیتوں میں آپ دیکھیں عبادت الگ بیان کیا گیا اور ربوبیت الگ بیان کیا گیا، ربوبیت کو الگ بیان کیا گیا۔ تو براء مما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، میں اس سے بیزار ہوں۔ صرف کس کی عبادت کرتا ہوں میں؟ اسی اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو جو میرا خالق ہے وہی میرا رب ہے، اور وہی ربوبیت کا حق رکھتا ہے، اور میں اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ بہت صراحت کے ساتھ آپ دیکھیں تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بھئی اللہ کے سوا اتنے لوگوں کی پرستش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب شریکوں کی پرستش ہو رہی ہے تو اللہ کے سوا معبود بنایا جا رہا ہے کہ نہیں بنایا جا رہا؟ تو اللہ کے سوا معبود ہیں لیکن حقیقی نہیں ہے، باطل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی حقیقی معبود ہے، برحق معبود ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس میں سب سے بڑا خطرہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ اس میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ وحدت الوجود والوں کی دلیل اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا مطلب جن کو بھی معبود بنایا گیا ہے وہ اللہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں کہ نہیں؟ تو یہ دراصل وحدت الوجودیوں کی ذہنیت ہے، ان کی سوچ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے، تو جس کی بھی عبادت کی جائے گی وہ عبادت اللہ ہی کی ہوگی۔ تو یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جو دنیا کا روئے زمین کا بدترین شرک ہے، کہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مظہر بنا لیا جائے، گویا کہ جتنے بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جا رہی ہے وہ سب کے سب کون ہو جائیں گے؟ وہ ساری عبادتیں اللہ ہی کی مانی جائیں گی۔ یہ ان کی سوچ ہے وحدت الوجودیوں کی، اور یہ غلط۔ اسی لیے ہمیں یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ اور حکومت کی جو بات لے آئے، حکم اور فیصلے کی، کہ اس کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی الوہیت سے نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت سے۔ وہ رب ہے، سارا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے، اسی کا ایک حصہ حکم اور فیصلہ بھی نافذ کرنا ہے۔ یہ ہے اصل میں اس کا معنی۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو میں نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا ہے مگر صرف اس لیے کہ وہ کیا کریں؟ عبادت کریں، بس، یا عبادت کریں میری، صرف وہ عبادت کریں میری۔ آپ دیکھیں لاسٹ کے حرف پر، آخری حرف پر کیا ہے؟ لیعبدونی ہے، لیعبدونی ہے، لیعبدونا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ لیعبدونی۔ یہ دراصل یہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا متکلم ہے۔ یہ صرف اور صرف میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، صرف عبادت کریں نہیں، ورنہ تو پھر تو عبادت تو لوگ کر ہی رہے کسی نہ کسی کی، سارے غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا جن و انس کو؟ اس لیے پیدا نہیں کیا،
اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ سب کے سب صرف اور صرف میری عبادت کریں. تو یہ ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی چند آیتوں کا حوالہ شیخ صالح فوزان نے دیا. ان آیتوں سے آپ اندازہ لگائیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی وہ دونوں نہیں ہے جو محمد قطب نے اپنی کتاب حول تطبیق الشریعہ میں لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں. یہ دو کے دونوں معنی کیا ہیں؟ غلط ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ وفي روایت الا الى ان یوحد اللہ تعالی. یہ دیکھیے کتنی صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے. مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں. کب تک لڑتا رہوں؟ یہاں تک کہ وہ کہیں لا الہ الا اللہ. یعنی لا الہ الا اللہ کا جب تک وہ اعتراف نہ کر لیں، اقرار نہ کر لیں، گواہی نہ دے دیں، تب تک میں کیا کروں؟ ان سے لڑتا رہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں عام کرنے کے لیے نبی آئے تھے. دوسری روایت میں اس کی وضاحت ہے کیونکہ یہاں لا الہ الا اللہ ہی کہا گیا ہے تو جس کی سمجھ میں جو آتا ہے وہ معنی نکال لیتا ہے. لیکن آگے دیکھیے دوسری روایت میں صراحت ہے، اس کا معنی بتایا جا رہا ہے اِلَىٰ أَن يُوَحِّدُ اللَّهَ تَعَالَىٰ. اس وقت تک میں لوگوں سے لڑتا رہوں جب تک کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہ کرنا شروع کر دیں. وحد یوحد توحیداً، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک قرار دینا. تو جب تک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت میں اکیلا تسلیم نہ کر لیں تب تک میں لڑتا رہوں. مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت ہمارے سامنے ہے. آپ اپنی عمر بھر یعنی سیرت میں جو نبوت کی 23 سالہ زندگی ہے، 40 سے لے کر کے 63 سال کی عمر تک، یہ 23 سالہ زندگی ہم مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کو صبح شام ایک اللہ کی عبادت، اسی پر ساری محنت، ساری کوشش چلتی رہی. اسی کے لیے جنگیں ہوئیں، اسی کے لیے لوگوں کی شہادت ہوئی، اسی کی وجہ سے عورتیں بیوہ ہوئیں، اسی کی وجہ سے بچے یتیم ہوئے. ورنہ اور کیا مقصد تھا؟ اگر لا الہ الا اللہ کا معنی وہ ہوتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو پھر لوگ تو بہت سارے معبودوں کی عبادت کر ہی رہے تھے. کوئی لات کی، کوئی منات کی، کوئی عزا کی، کوئی ہبل کی، سب کسی نہ کسی کی عبادت کر رہے تھے، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ سب اللہ کے سوا معبود ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے سوا کی معبود نہیں، یہ سارے کے سارے اللہ ہیں. اس کا مطلب تو سچا معبود نہیں ہے نا اللہ کے سوا، ورنہ جھوٹے معبود تو گلی گلی کے اندر موجود ہیں. اور حکومت، حاکم، حکم اور فیصلہ یا حکومت کرنے والا اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں. بھئی اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں اگر بتانا ہوتا تو مشرکین مکہ نے آپ کو تو پہلے ہی، ہے کہ نہیں؟ یا مدینہ آنے کے بعد بھی وہ مسئلہ آیا. مدینے سے پہلے مکی زندگی کے اندر پیشکش ہوئی اور آپ کو کہا گیا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو بادشاہ بنا لیں تو آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں. آپ کو اگر کوئی سرداری چاہیے تو آپ کو سرداری دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کو بہت زیادہ مال کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو مال دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کو کوئی بیماری ہے تو ہم آپ کا علاج کرانے کے لیے تیار ہیں. آپ کو اگر کسی حسین لڑکی خاتون سے نکاح کرنا ہے تو ہم آپ کے لیے نکاح کروانے کا انتظام کرنے کے لیے تیار. یہ سب پیشکش ہو چکی تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس لیے دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ سوریہ زمین پر صرف اللہ کی عبادت کا پیغام عام ہو جائے. اس لیے مجھے کچھ بھی قبول نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے کتنا آسان تھا. حکومت لے لیتے، اللہ تعالیٰ کی حکومت نافذ کر دیتے. تو اس طرح سے بات سمجھنے کی ہے. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا معنی تمام عبادات میں اللہ کو ایک ماننا ہے، صرف حاکمیت میں نہیں. صرف حاکمیت میں نہیں، خالی حکم اور فیصلہ کرنے میں، سسٹم چلانے میں، حکومت اور نظام چلانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے. صرف حکم میں نہیں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، ساری عبادات میں تنہا عبادت کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا ہے. یہ ہے اس آیت کریمہ، ان آیات کا
اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معنی معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ. یہی بات ہمیشہ ذہن پر زبان پر آپ کے رہنے چاہیے. لا معبود بحق الا اللہ یعنی اللہ واحد کے لیے خالص عبادت کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص عبادت کرنا, اور اس میں شریعت کو فیصل بنانا بھی داخل ہے. یہ دیکھیں آپ, اس کے اندر داخل ہے. اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار ہے ہی نہیں. ہم اس بات کا اعتراف کر لیں تو اس کے اندر یہ شامل ہے کہ نہیں شامل ہے کہ جب سارے مطلب عبادت کا ساری عبادات کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, تو جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, جو حلال کہا وہ حلال, جو حرام کہا وہ حرام, اسی کو فالو کرنا بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے. تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے, اس کے اندر شامل ہے. لیکن یہ کہا جائے کہ عبادت ایک اللہ کے لیے خاص نہیں, یا مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا مستحق عبادت کہنے کے بجائے یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہی لا حاکم الا اللہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی حاکم نہیں ہے, تو پھر اصل مقصد جو ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ فوت ہو جائے. اصل مقصد فوت ہو جائے. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے. بلکہ لا الہ الا اللہ کا معنی اس سے بھی زیادہ عام اور وسیع تر ہے. متنازع مسائل میں یہ بھی دیکھیے سب اسی کا حصہ ہے, اسی کا حصہ ہے جس کا ہم نے, جس کی وحدانیت کا, جس کی تنہا بندگی کا ہم نے اعتراف کیا ہے. یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ اس کی طرف سے جو شریعت آئے اس کو فالو کریں, جو حکم آئے اس کو فالو کریں, جو حلال آئے وہ اسے لے لیں, جو حرام آئے اسے اپنے آپ کو بچا لیں. ایسے ہی ساری کی ساری چیزیں کریں. جن مسائل میں تنازع ہے, اختلاف ہے, جھگڑا ہے, ان مسائل میں بھی ہمارا کام کیا ہے؟ ان میں بھی ہمارا کام ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا اللہ اپنی کتاب میں کیا کہتا ہے, ہمارے اللہ کا نبی کیا کہتا ہے. یہ سب اسی کا حصہ اس کے اندر شامل ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں, لیکن اصل ایک اللہ کی عبادت کا عقیدہ رکھنا ہے. اصل حاکم اللہ, ایک حاکم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, یہ بتانا اس کلمے کا معنی نہیں ہے. تو متنازع مسائل میں کتاب اللہ کو فیصل بنانے سے بھی زیادہ اہم ہے, اور اس سے بھی اہم روئے زمین سے شرک کا خاتمہ, روئے زمین سے شرک کا خاتمہ کرنا. ظاہر سی بات ہے کہ روئے زمین پر شرک چل رہا ہے, شرک چلنے دیا جائے اور حکومت بنا لی جائے تو پھر وہ کون سی حکومت ہوگی اور اس حکومت کا کیا فائدہ ہوگا. اسی لیے روئے زمین سے شرک کا خاتمہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کرنا ہے. یہ اس کلمے لا الہ الا اللہ کی صحیح تفسیر ہے. اس کلمے لا الہ الا اللہ کی صحیح تفسیر یہی ہے. اس کے بعد رہا حاکمیت کے ذریعے کلمہ طیبہ کی تفسیر کرنا, تو یہ ناقص تفسیر ہے. حاکم کہنا, لا حاکم الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں, یہ کلمہ طیبہ کی تفسیر ناقص تفسیر ہے, لا الہ الا اللہ کا مکمل معنی نہیں دیتی ہے. تو یہ بات بہت ہی واضح طور پر ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جو بھی اس طرح کی بات کرنے کے لیے آئے اور ہمیں سمجھائے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو ہم جان لیں کہ یہ عقیدہ کتاب اللہ کا نہیں, سنت رسول کا نہیں, اللہ کے نبی کے صحابہ اور تابعین کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے. اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی روئے زمین پر ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے, اور اس روئے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک سے پاک کیا جانا چاہیے. یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. پھر بقیہ چیزیں, حکم چلانا, نظام چلانا, سسٹم چلانا, تدبیر کرنا, انتظام کرنا, یہ ساری چیزیں, یا شریعت کو نافذ کرنا, شریعت کو فالو کرنا, حلال حرام کو تسلیم کرنا, یہ ساری چیزیں بعد میں سب شامل ہیں اس کے اندر. لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے. اسی طرح اس کلمے کی تفسیر لا خالق الا اللہ کے ذریعے کرنا بھی ناقص تفسیر ہے اور باطل بھی ہے, کیونکہ لا الہ الا اللہ کا معنی اگر یہ لیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق یعنی پیدا کرنے والا نہیں ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا انکار کون کر رہا تھا؟ کون انکار کر رہا تھا کہ یہ بتانا پڑے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے؟ سارے مشرکین مکہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار کہلوا کر کے پوچھوایا
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ہے کہ نہیں؟ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، خالق کون ہے زمین کا آسمان کا، تو یہ لوگ ضرور بھی ضرور آپ کو یہی جواب دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی اگر یہ لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کو منوانا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے؟ ابو جہل ابو لہب بھی تو مانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے، درست نہیں ہے، ناقص ہے اور باطل ہے۔ کیونکہ باطل اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی ثابت کرنا ہے کلمے سے، اور اس کو حذف کیا جا رہا ہے، اس کو غائب کیا جا رہا ہے، اور یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ خالق تو سبھی لوگ مانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اسی لیے علماء عقیدہ نے اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کرنے والے، خالقیت کا یا ربوبیت کہہ لیں عام لفظ ہے، جو ربوبیت کا انکار کرنے والے دنیا میں چند لوگ ہیں، نادر لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب گنتیوں کے انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے ان چند لوگوں کو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا بھی انکار کیا ہے۔ اس مثال فرعون نے کہا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، سب سے بڑا پروردگار ہوں، ربکم الاعلی کہہ دی۔ ایسے ہی بعض ملحدین ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں؟ ایسے اکا دکا نام اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں آپ کے سامنے، پچھلے 5-6 ہفتے پہلے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چند ہی لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کرتے ہوں، ورنہ ساری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو مانتی ہے، عام طور پر مانتی ہے۔ تو جو ملحدین ہیں، دہریہ قسم کے لوگ ہیں، اسی قسم کے لوگ ہیں چند جو اس بات کا انکار کرتے ہیں، ورنہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ سارا جھگڑا انبیاء اور ان کی قوموں کے درمیان جو ہے وہ کس بات کا ہے؟ انبیاء اور ان کی قوموں کے درمیان جو جھگڑا رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ جھگڑا اسی بات کا رہا ہے کہ نبی ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی دعوت دیتا تھا اور قوم کے لوگ ایک اللہ کی عبادت کے سوا دوسروں کی پرستش کرتے تھے، جبکہ یہ مانتے تھے کہ آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ سب مانتے تھے، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے۔ لیکن جب عبادت کے لیے سر ٹیکنے کی نوبت آتی تھی تو وہ دیوی دیوتاؤں کے سامنے جا کر کے سر ٹیک لیا کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے بھی ہیں اور ہمیشہ زبان پر اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، زمین آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا زبان پہ تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قبروں اور مزاروں کا درشن کرتے ہیں، ان کے سامنے سر ٹیکتے ہیں، سجدے رکوع کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنی دعائیں ہاتھ پھیلا کر کے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل جو بندگی کی دعوت ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر، اگر وہ ثابت نہیں کیا جائے گا تو سب کچھ ثابت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو خالق مان لینے سے آدمی مسلمان ہو جائے؟ کیا اس کا خالق مان لینے کا عقیدہ رکھنا اسے جہنم سے نجات دلائے گا؟ کیا خالق مان لینے کا عقیدہ اسے جنت کا مستحق بنائے گا جبکہ وہ اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو، خالق مانتا ہو؟ یہ سارے مسائل ہیں، اس لیے یہ بالکل سراسر غلط اور باطل معنی ہے۔ اگر یہی کرنا تھا تو پھر آخر مشرکین مکہ سے بدر اور احد اور حنین اور احزاب کی جنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سب مانتے تھے کہ اللہ کے سوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اس لیے مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ وہ سب کچھ ماننے کے باوجود بھی عبادت کے کام، سر ٹیکنے کے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اللہ کے بندوں کے سامنے، مخلوقات کے سامنے، کوئی شجر کے سامنے، کوئی حجر کے سامنے، کوئی قبر کے سامنے، کوئی دیوی دیوتا کے سامنے جا کر کے سر ٹیکا کرتا تھا۔ یہ تھا اصل مسئلہ جس کے خاتمے کے لیے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے۔ اچھا، کہتے ہیں کیونکہ لا الہ الا اللہ یہ ثابت کرنے کے لیے نہیں آیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ تو سبھی مانتے ہیں الا ماشاء اللہ اکا دکا کو چھوڑ کے، اس لیے کہ اس کا اقرار تو مشرکین بھی کرتے تھے۔ اگر اس کلمے کا معنی لا خالق الا اللہ ہوتا
تو सारे मुशरिकीन तौहीद परस्त बनते कि नहीं बनते? सारे मुशरिकीन तौहीद परस्त हो जाते, क्योंकि सारे मुशरिकीन खालिक मानते थे अल्लाह तबारक व तआला को। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को मुसलमानों में शामिल नहीं किया, बल्कि इन सब से मैदानी कारदार में खड़े होकर के जंग की गई और उनकी मुर्दों को जन्नत की नहीं बल्कि जहन्नम की खुशखबरी सुनाई गई, मकतूल कहा गया, और जो बच गए उन्हें गुलाम और नौडी बना दिया गया। ये अल्लाह तबारक व तआला के दीन का मसला है, अल्लाह ताला की तौहीद का मसला। तो वला इन सअलतहुम मन खलक़हुम, क्या है, वला इन सअलतहुम मन खलक़हुम लयक़ूलुन्न अल्लाह, अगर आप इनसे पूछें कि लोगों को किसने पैदा किया है, मुशरिकीन मक्का के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि इन मुशरिकों से अगर आप पूछें कि भाई ये इतने सारे इंसान हैं, इतनी सारी मखलूकात हैं, इनका पैदा करने वाला कौन है, तो यकीनन ये जवाब देंगे कि अल्लाह ने पैदा किया है। तो ये तो मानते थे, इसलिए ये माना बिल्कुल नहीं है। इसका माना ये है कि अबू जहल और अबू लहब भी मुवाहिद हैं। अगर ला खालिक इल्लल्लाह कहना है कि अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं, पैदा करने वाला नहीं, तो चूंकि अबू जहल, अबू लहब और मुगीरा और उतबा और सारे लोग इस बात को मानते थे, तो इस एतबार से तो सब के सब मुवाहिद करार पाएंगे, मुवाहिद बन जाएंगे, तौहीद परस्त बन जाएंगे। और ये कितनी हैरतनाक बात है कि फिर इन्हें कत्ल क्यों किया गया, इन्हें कत्ल क्यों किया गया, इनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में क्यों नहीं शामिल किया, जबकि वो अल्लाह को खालिक मानते थे। तो अल्लाह को खालिक मानने वाले जो थे, उन्हीं से तो जंग हुई है, उन्हीं से बद्र हुआ, उन्हीं से हुनैन हुआ, उन्हीं से उहद हुआ, उन्हीं से खंदक हुआ, है कि नहीं, उन्हीं से मौता हुआ, उन्हीं से तबूक हुआ। सारी जंगें किससे हुई? ये सब के सब अल्लाह को खालिक मानने वाले थे, इबादत अल्लाह तबारक व तआला की नहीं करते थे, उसमें शरीक ठहराते थे, इसलिए ये माना नहीं है। बहरहाल कहते हैं इसी तरह इस कलमे की तफसीर ला माबूदा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इससे पहले बात आ चुकी है, यहां मजीद वजाहत हो रही है। इस कलमे की तफसीर ला माबूदा इल्लल्लाह के जरिए करना भी बातिल है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये माना गलत है, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं का मतलब ये होता है कि जितनों को माबूद बनाए हुए हैं लोग, वो सब अल्लाह हैं। जितने लोगों की लोग इबादत कर रहे हैं, जानदारों की, बेजानों की, है ना, जमादात की, नबातात की, इंसानों की, जिनों की, फरिश्तों की वगैरह, रसूलों की, नबियों की, जिन को लोगों ने, है ना, अपना माबूद बनाया हुआ है, उनकी पूजा कर रहे हैं, वो सब के सब क्या बन जाएंगे? नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह बन जाएंगे। इतना खतरनाक अकीदा है। तो जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है, तब तक सारे शामिल हो जाएंगे उसके अंदर। इसलिए ये कहना है कि माबूद तो बहुत सारे बना लिए गए हैं, गली गली में लोगों ने माबूद बना रखा है, लेकिन वो सब माबूद हो सकते हैं, बातिल, हकीकी नहीं हो सकते हैं। हकीकी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। इसलिए ये बात भी गलत है, ला माबूदा इल्लल्लाह कहना भी गलत है। जब तक कि इसलिए कहते हैं, शेख कहते हैं, क्योंकि इससे वहदतुल वजूद लाजिम आता है, उससे वहदतुल वजूद, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। गोया कि जितने भी माबूदान पूजे जा रहे हैं वो अल्लाह है, जितने भी माबूदान अल्लाह के सिवा पूजे जा रहे हैं वो सब क्या है? अल्लाह। ये वहदतुल वजूद का अकीदा है। इसलिए कि बुतों और कब्रों वगैरह की शक्ल में बहुत सारे माबूदान मौजूद हैं, तो क्या भला उनकी इबादत अल्लाह की इबादत है? ज़ाहिर है कि वो अल्लाह की इबादत नहीं है, गैरुल्लाह की इबादत है, क्योंकि वो हकीकत में इबादत के मुस्तहिक नहीं, बरहक माबूद नहीं है। माबूद हैं, बना लिए गए हैं, लेकिन बरहक नहीं। इसीलिए जरूरी है कि इसकी तफसीर ला माबूद बिहक्किन इल्लल्लाह के जरिए की जाए। जरूरी है कि इस कलमे की तफसीर, ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसीर ला माबूदा बिहक्किन इल्लल्लाह, कोई हकीकी माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह तबारक व तआला। दलील क्या है? देखिए, अल्लाह ताला फरमाता है, कोई कह सकता है ना कि भाई आप लोग ये बेहक्किन कहां से ला रहे हैं, बेहक्किन कहां से ला रहे हैं कि बेहक्किन के जरिए से ला इलाहा इल्लल्लाह का माना वाज़ेह होगा। तो उसकी दलील ये है, और ये एक दलील नहीं है, ऐसी बेशुमार दलीलें हैं कुरान करीम के अंदर। बतौर मिसाल एक दलील हमारे सामने सूरह लुक़मान की आयत नंबर 30 पेश की गई है। अल्लाह फरमाता है, ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़्क़ु, ज़ालिका
बिअन्नल्लाह हुवल हक़्क़ु व अन्न मा यदऊन मिन दूनिही अल बातिल। बहुत अच्छी तरह से मालूम हो जाना चाहिए कि यकीनन अल्लाह ताला ही हक है और अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत की जा रही वो सब के सब बातिल है। तो दोनों बातें आगे की नहीं आ गई कि सिर्फ बरहक माबूद अल्लाह है और अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत की जा रही वो सब के सब क्या है, बरहक नहीं है बल्कि बरबातिल है, वो सब के सब बरबातिल है। इसलिए ये बिल्कुल जरूरी है, एकदम मस्ट है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह का माना जब बताएं, पढ़ें, समझाएं किसी को तो ला माबूद बिहक्किन इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं है, ये बताना जरूरी है, वरना सबके सब लोग इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। बहरहाल ये इस सवाल का जवाब हो गया। इसमें शुरू में शेख ने एक हाशिया लगाया है, देखिए हाशिया नंबर 2 मुख्तसर सा, और उसे आप पढ़ लें। शुरू में जो बात आई, सवाल जहां किया गया है कि मोहम्मद कुतुब ने अपनी किताब हौल तत्बीक़ शरिया में ला इलाहा इल्लल्लाह का माना बयान करते हुए कहा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं। क्या ये तफसीर सही है? इस पर 2 नंबर हाशिए में कहते हैं ये किताब, ये बात मज़कूरा किताब में 2 या इससे भी ज्यादा जगहों पर मौजूद है। ये इसलिए कही जा रही है ये बात इसलिए बताई जा रही है कि ये बात किताब के अंदर 2 या 2 से ज्यादा जगहों पर मौजूद है। इसलिए बताई जा रही है क्योंकि कोई खड़े होकर के कह सकता है कि कहीं कोई बात गलती से आ गई होगी, कहीं कोई बात गलती से आ गई होगी, कोई चूक हो गई होगी, किसी बात को बयान करने के दौरान ये बात कह दी गई होगी, तो आप लोग क्यों उसे इशू बना रहे हैं, आप लोग क्यों लोगों के सामने इतना उसको बढ़ा करके और लोगों के सामने उसकी नकारत वाजे कर रहे हैं, उस पर रद्द कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये ऐसे नहीं है कि बाई चांस कोई बात कह दी गई या कहीं गलती से कोई चीज आ गई, चूक से आ गई, नहीं। जब वो 2 बार 3 बार वो बात किताब के अंदर आई हुई है तो ये इस बात की दलील है कि ये अकीदा और नजरिया है जिसे फैलाया जा रहा है, जिसे इस किताब के जरिए से आम किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि किताब का जो मजमून है ना, मजमून टॉपिक जो है उसका, वो क्या है, शरीयत नाफिज करने के बारे में, शरीयत को हौला तत्बीक़ शरिया, शरीयत को नाफिज करने के बारे में। ये किताब ही इसी उन्वान पर लिखी गई है कि शरीयत को नाफिज करना है तो उसका माना क्या होता है। बताना चाहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जितने माबूदान हैं ये सब के सब इसी रास्ते के हैं, इन सब को माबूद माना जाए। और ऐसे ही अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं, इसका मतलब सबसे बड़ा काम हुकूमत कायम करना है। यही इस किताब के जरिए से वो साबित भी करना चाहते हैं कई जगह। अच्छा, एक बात, दूसरी बात यह है कि ये बात इस किताब के अंदर 2 या 3 मरतबा आई है। उसके बाद और भी इनकी किताबें हैं जिसका तस्करा इससे पहले आ भी चुका है और यहां पर भी उसका तस्करा हाशिए में है। उसके बाद शेख कहते हैं नीज इस माने को, इसी माने को साबित करते हुए अपनी किताब वाक़िउल मुआसिर, हमारी मौजूदा सूरत हाल, वाक़िउल मुआसिर का माना क्या है, हमारी मौजूदा सूरत हाल, हमारी मौजूदा जिंदगी। कहते हैं इसके अंदर क्या लिखते हैं सफा नंबर 29 में, कहते हैं बल्कि इसलिए कि ये लोग, नीचे देखिए, बल्कि इसलिए कि ये लोग यानी इस जमाने की जाहिलियत, जैसा कि वो ताबीर करता है, इस जमाने को क्या कहता है वो, कहते हैं कि ये जमाना जो है, ये जो दौर है, ये जाहिलियत का दौर है। ये सईद कुतुब और मोहम्मद कुतुब कहते हैं अपनी किताबों के अंदर, लिखते हैं कि ये दौर जो है वो फिर से जाहिलियत की राह पर चल रहा है, पूरा मुआशरा जाहिलियत का मुआशरा बना हुआ है। कहते हैं इसलिए ये लोग क्यों, आखिर क्यों, इसलिए कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियादी तकाजा यानी अल्लाह की शरीयत की तहकीम और मनहज इलाही की बजा आवरी का इनकार करते हैं। यानी इसलिए जाहिली मुआशरा कहा, इसलिए इस जमाने की जाहिलियत के नाम से मोहम्मद कुतुब ने अपनी किताब में इस वक्त के लोगों को लिखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का बुनियादी तकाजा क्या है इनके यहां, हुकूमत कायम करना। ला इलाहा इल्लल्लाह का बुनियादी तकाजा क्या है, हुकूमत कायम करना, शरीयत की तहकीम यानी शरीयत का हुक्म नाफिज करना। सवाल यही पैदा होता है कि शरीयत का हुक्म नाफिज करने से मना किसने किया है,
کہ کون مسلمان نہیں چاہتا کہ شریعت کا حکم نافذ ہو جائے، لیکن شرک چلتا رہے، شرک چلتا رہے، قبروں کی پوجا ہوتی رہے، شجر حجر بشر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل عبادت کا مستحق بنایا جاتا رہے، اور دوسری طرف حکومت کا جھنڈا بھی اٹھا لیا جائے، کرسی بھی لگا لی جائے، تو یہ کون سی شریعت کا حکم نافذ ہوگا؟ یہ اصل مسئلہ ہے۔ اور اگر ایسے ہی ہے کہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے اور ایک حکومت ڈکلیئر کر دی جائے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں 13 سال تک آپ توحید کی دعوت کیوں دیتے رہے، جبکہ آپ کو بالکل شروع میں ہی سال 2 سال کے اندر ہی مشرکین مکہ آپ کو حکومت دینے کے لیے تیار تھے، آپ کو سردار بنانے کے لیے تیار تھے، آپ کو اپنا بادشاہ نامزد کرنے کے لیے، تاج پوشی کرنے کے لیے تیار تھے، تو پھر یہ کام کیوں نہیں کر لیا گیا؟ کیوں توحید کی دعوت گلی گلی میں جا جا کر کے اللہ کے نبی دیتے رہے؟ آپ کو پتھروں سے مار مار کے لہو لہان کیا جاتا رہا، آپ کو گالیاں بھی دی گئیں، آپ کو تانا بھی دیا گیا، آپ کو گھسیٹا بھی گیا، آپ کی گردن پر 200 کلو 250 کلو کی اوجھڑی اونٹ کی لا کر کے رکھ دی گئی، آپ کو سجدے کی حالت میں آپ کے لیے اٹھنا ممکن نہیں رہ گیا، یہ صورتحال ہو گئی۔ یہ سب تکلیفیں کیوں برداشت کی اللہ کے نبی نے؟ کیوں حکومت نہیں لے لیا؟ کیوں حکومت نہیں قائم کر دیا؟ اگر سارا شرک و کفر چلتا رہے، حکومت بھی بن جائے، اگر یہی مقصد تھا تو آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کیوں توحید کی دعوت دی؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کیوں کہتے تھے کہ محمد آپ کو بادشاہ چاہیے، بادشاہت لے لیجئے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا بولنا چھوڑ دیجئے، ہمارے باپ دادوں کو نادان کہنا چھوڑ دیجئے، آپ کو حکومت دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ کتنا آسان تھا، اس سے بڑا آپشن؟ اتنی مار دھاڑ، 9 بڑی بڑی جنگیں ہوئی کہ نہیں ہوئی اللہ کے نبی کے زمانے؟ سیرت میں 9 جنگیں، باقی تو جنگیں تو بہت ساری ہوئی، 9 بڑی بڑی جنگیں، بدر سے شروع ہو کر کے تبوک تک، سن 9 ہجری تک جنگیں چلتی رہی، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے اس کے، ہے کہ نہیں؟ سینکڑوں مسلمان شہید ہوئے، ہزاروں بچے یتیم بنا دیے گئے، بہت ساری عورتیں بیوہ بن گئی، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہے کہ کتنا آسان تھا؟ لیکن یہی سمجھنے کی بات ہے کہ سب سے اصل کام اس روئے زمین پر اللہ کی توحید کی دعوت عام کرنا ہے۔ اچھا، توحید کی دعوت عام کی جائے، لوگوں کو اللہ کی پہچان کرائی جائے، اور لوگ توبہ کر کے ایک اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیں، تو مجھے بتاؤ کہ نظام نافذ ہونے میں دیر لگے گی؟ از خود نظام نافذ ہو جائے گا۔ جب سب کا ایک عقیدہ، ایک نظریہ، سب کا ایک معبود، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، تو نظام قائم ہونے میں دیر کہاں لگے گی؟ ہے کہ نہیں؟ لیکن یہی مسئلہ پیچیدہ ہے، اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ حکومت کے نام پر یہ کلمے کا معنی بھی بدلنے سے گریز نہیں کرتے، اس طرح سے یہ بات کرتے ہیں۔ بہرحال تو یہ صاف کہتے ہیں کہ معاشرہ جاہلی معاشرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت قائم نہیں کر رہا اسلام کی۔ اسلام کی حکومت، شریعت کی تحکیم، شریعت کی تنفیذ یعنی نافذ کرنا، شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ شریعت اسلامیہ کی۔ اللہ کی روئے زمین پر، اللہ کی دھرتی پر اللہ کے سوا کو پوجا جائے، کون سی شریعت نافذ ہو؟ کون سی شریعت نافذ؟ اللہ بتائیے۔ یہ اصل نقطہ نہیں سمجھتے کہ شریعت کی شروعات ہی، دین کا آغاز ہی اللہ کی توحید سے ہوتا ہے۔ اللہ کی توحید نہ ہو، شرک ہو، تو دنیا کا کوئی بھی حکومت، کوئی بھی نظام اگر آدمی قائم کر لے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو بغیر توحید کی کسی نظام کو اسلامی نظام نہیں کہا جا سکتا۔ شرک کی تردید کے بغیر کوئی نظام اسلامی نہیں ہو سکتا، اسی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے۔ اور مزید اگر کہنا چاہیں تو بہت آسانی کے ساتھ دلائل اور شواہد کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ باتیں کرنے والے اسٹیجوں پر، ممبروں پر، میڈیا کے دوش پر اور کتابوں میں لکھنے والے، ان کے اپنے عقائد کا کیا حال ہے؟ ان کے اپنے عقائد کا کیا حال ہے؟ خالص توحید کی دعوت کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دیتی ہے، جو صبح و شام اسلامی نظام نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں۔
کبھی توحید خالص کی دعوت نہیں دی، کبھی سنت سیاح کی دعوت نہیں دی، کبھی شرک کی تردید نہیں کی، کبھی بدعت کی رد میں کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دیا، لیکن صبح و شام جو نعرے لگائے جاتے ہیں، جو بار بار بات کہی جاتی ہے، وہ حکومت اور خلافت اور فلاں اور یہ سب باتیں کہی جاتی ہیں، جن الفاظ کو زبان پر لایا جاتا ہے، ان الفاظ کو اس دور میں، جس دور کے وہ الفاظ ہیں، ذرا رکھ کر کے دیکھو کہ اس وقت کے دین کا کیا عالم تھا، عقیدے کا کیا عالم تھا، تب اس کے بعد بات کرو کہ آپ کو کس راستے پر چل کر کے یہ کام کرنا ہوگا۔ بہرحال یہ چند باتیں تھی اس حوالے سے جو آپ کے سامنے پیش کرنی تھی، اور اس حوالے سے اگلا جو سوال ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، ابھی یہ جو سوال نمبر 39 تھا اور اس کا جواب تھا، اس کے بعد سوال نمبر 40 ہے۔ سوال نمبر 40، کیا شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت، کیا شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت جماعت الاخوان المسلمون اور تبلیغی جماعت کی طرح ایک اسلامی حزبی یعنی پارٹی بندی کی دعوت ہے؟ ایسی بات کہنے والے اور کتابوں میں پھیلانے والوں کو آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ بہت اہم سوال ہے کہ نہیں؟ صبح شام یہی بات کہی جا رہی ہے، جیسے سارے فرقے ویسے یہ بھی ایک فرقہ ہے، جیسے ساری ٹولیاں ہیں، گروہ بندیاں ہیں، ایسے یہ بھی ایک گروہ ہے، ٹولی ہے، کیا فرق ہے اس کے اندر؟ اچھا، ایک بات اور بھی یاد رکھیں، ابھی سب جواب آ رہا ہے آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور چونکہ لمبا ہے، کافی لمبا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کافی طویل گفتگو ہونی ہے۔ اس میں ایک بات خاص طور پر سمجھیں کہ ایک تو یہ کہنا کہ سارے فرقوں کی طرح سے یہ بھی ایک فرقہ ہے، اہل حدیثیت، سلفیت، ہے نا۔ دوسری چیز یہ ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی پیش کر کے لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے۔ کون سی حدیث؟ 73 فرقوں والی، 73 فرقوں والی حدیث۔ کہتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اس میں سے کلہم فی النار یا کلہا فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث صاف دلالت کرتی ہے کہ کل فرقے 73 ہیں، تو 72 جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی فرقے ہیں، اور جو 73واں ہے وہ بھی کیا ہے؟ فرقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے تو خود فرقہ کہا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، یا سلفی کوئی فرقہ نہیں ہے، سلفیت کوئی فرقہ بندی کا نام نہیں ہے، تو پھر یہ آپ لوگ کیوں حدیث رسول کے خلاف بات کرتے ہیں؟ تو اس کو بھی تھوڑا سا ہے نا، اور بہت آسان سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس دیکھیں، اصل میں جس کو جنتی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ما انا علیہ اليوم واصحابی ہے، ما انا علیہ اليوم واصحابی ہے۔ اب یہی یاد رکھو، یہی نقطہ ہے، کوئی بھی آپ پر اعتراض کرے یہ جواب ذہن میں اچھی طرح سے رکھو تاکہ کوئی ورغلائے نہیں۔ آپ نے سے پوچھا گیا تھا نا کہ وہ جو جنت میں جانے والا ہے وہ کون ہوگا، تو آپ نے ایک حدیث فرمایا وہ جماعت ہے، اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اس طریقے پر چلیں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں وہی جنت میں جائے گا نا۔ اس وقت کتنے فرقے تھے؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی کا جو پیریڈ ہے، اس وقت دنیا میں کتنے فرقے تھے؟ اس کے پہلے کوئی فرقہ تھا؟ اس وقت کتنے فرقے تھے؟ اور اس کے بعد فرقے نکلے، ہے کہ نہیں؟ تو ما انا علیہ اليوم واصحابی جب سٹارٹ ہے، شروع ہے، تو وہ نکلا ہے یا لوگ اس سے نکلے ہیں؟ بات سمجھنے کی ہے کہ نہیں؟ آغاز ہے نا ایک دم، جس پر میں چل رہا ہوں میرے صحابہ چل رہے ہیں، یہیں سے دین کی شروعات ہے، یہیں سے دین کا آغاز ہے، یہیں سے قرآن ہے، یہیں سے سنت ہے، یہیں سے نبی ہیں، یہیں سے نبی کے صحابہ ہیں، یہی دین اسلام کی اساس اور جڑ ہے۔
यही जन्नत में जाने वाला है। जो इसी रास्ते पर चलने वाला है वही जन्नत में इंशाअल्लाह तबारक व तआला जाने वाला है। तो जब ये आगाज है तो निकला किससे था? अगर निकलेगा तो फिरका कहेंगे ना, तो निकला किससे था? ये तो असल है। हाँ, उसके बाद लोग बहुत सारे फिरके और अलग अलग रुख, अलग अलग नजरिया, अलग अलग फिक्र, अलग अलग अकीदा, अलग अलग है ना मकतब नजरिया और क्या नाम है थियरी के साथ बहुत सारे लोग पैदा हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 73 फिरकों में मेरी उम्मत बढ़ जाएगी। तो अब यहां पर नुक्ता समझो, फिर अल्लाह के नबी ने फिरका क्यों कहा उसे? आपने फिरका क्यों कहा? ये तो तय है ना कि शुरुआत है, उस वक्त कोई फिरका था ही नहीं, वही पहले पहल है, वही बिस्मिल्लाह है, वही आगाज है, वहीं से इस्लाम की शुरुआत हुई है। ये तो हम कहते हैं कि जमाना कितना भी तरक्की कर जाए लेकिन आप पलट जाओ पीछे की तरफ, बिल्कुल पीछे की तरफ जाओ। दुनिया मुस्तकबिल की तरफ, आगे की तरफ भागती है और दीन और अकीदे के मामले में तुम बिल्कुल पीछे की तरफ जाओ, तब जाकर के असल दीन पा सकोगे, असल रास्ता पा सकोगे। तो मान अलैहि व अस्हाबी ये बिल्कुल असास है, बुनियाद है, जड़ है, शुरुआत है। कोई फिरका नहीं था, वहीं से शुरुआत दीन इस्लाम की हो रही है। नबी ने जो फिरके 73 कहा इसलिए कहा क्योंकि वो आगाज है और उसके बाद और 72 निकले और 72 निकले। फिरके का लफ्ज इस्तेमाल इस तरह कर लिया जाता है। किस तरह कर लिया जाता है? मुतफर्रिक और मुतफर्रक मिन्हु, मुतफर्रिक और मुतफर्रक मिन्हु, जुदा होने वाले को भी और जिससे लोग जुदा हो गए हों, दोनों चीजें हैं। ये असल है, एक चीज क्या है? असल है, और एक चीज है उसके बाद 2-3 बढ़ते बढ़ते वो 72 और आ गए। ठीक है, तो ये जो एक के बाद 2 से लेकर के 72 तक आए हैं, ये सब के सब मुतफर्रिक, जुदा होने वाले हैं, उससे हट करके नया नया रास्ता पकड़ने वाले। और एक है मुतफर्रक मिन्हु, यानी वो असल जिससे लोग निकले हैं। तो इस एतबार से मुतफर्रक मिन्हो को भी फिरका कह दिया जाता है, लेकिन वो निकलने के एतबार से नहीं, बल्कि लोगों ने उसको छोड़ करके उसको अलग थलग कर दिया, अपना रास्ता अलग निकाल लिया, इसलिए वो भी टुकड़ा दिखाई देता है, इसलिए उसको भी फिरका कह दिया जाता है, वरना वो असल है। वो क्या है? असल है। इसलिए अल्लाह के नबी की हदीस से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से कोई धोखा देने की कोशिश ना करे, कोई वर्गलाने की कोशिश ना करे, कोई बहकाने की कोशिश ना करे। और फिर अगर कोई बहुत ज्यादा जिद करे तो कोई बात नहीं भाई, आप उसको फिरका मानते हैं, आप अपने हिसाब से फिरका मानिए, लेकिन जाएगा जन्नत में वही जो उस रास्ते पर चलने वाला होगा जो नबी ने फरमाया, कोई मसला नहीं। तो आप कह लीजिए कि फिर फिरका बनना ही है तो जन्नत में जाने का वस्फ जिनके अंदर पाया जाता वो फिरका बनो, वो फिरके ना बनो 72 में से, बल्कि 72 जो बाद में निकले हैं उनसे पहले जो पहला वाला फिरका था जिसको तुम फिरका कहते हो उसमें से बनने की कोशिश करो। उस रास्ते पर क्यों नहीं चलते? बहस लफ्जी नहीं है, बहस उसूली है, अकीदे की है, जड़ की है, मनहज की है। उस रास्ते पर चलो, आप उसको फिरका कहते हो या ना कहते हो, उस रास्ते पर चलो जिस पर नबी चलते रहे, नबी के सहाबा चलते रहे। ये असल में हमारी दावत है। तो इसलिए बिला वजह, अच्छा हम जो बार बार कहते हैं कि हदीस कोई फिरका नहीं, इस माने में, इसी माने में कहते हैं कि असल से निकला हुआ कोई फिरका नहीं, बल्कि यही असल है। लोगों ने छोड़ दिया तो वो अलग हो गया, अकेला रह गया, वरना सब उसके साथ रहते तो सब एक रहते। तो छोड़ने की वजह से भी वो अलग थलग दिखाई देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है जिसमें आपने फरमाया था, और कई अल्फाज हैं, मुख्तलिफ अल्फाज हैं, आपने फरमाया कि इस्लाम ऐसे ही अजनबी हो जाएगा कुर्ब क़ियामत जैसे आमद के वक्त अजनबी था। इसलिए अजनबियों के लिए खुशखबरी। क्या मतलब? सब लोगों ने किनारा कशी अख्तियार कर ली है, उसे बिल्कुल पराया या उसे परदेसी बना करके छोड़ दिया है। सब लोग उससे अपना रिश्ता तोड़कर अलग अलग रास्ता अख्तियार किए हुए हैं, इस एतबार से वो अजनबी है। तो इस्लाम अजनबी हो जाएगा। इस्लाम के मानने वाले, सही हकीकी इस्लाम जिसको हम सलफियत अहले हदीसियत के नाम से जानते हैं, यही अजनबी बन जाएगा। तो बहरहाल ये चंद बातें थी इस हवाले से, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगली बातें अगले सेशन में होंगी ना, अगले हल्के में इंशाअल्लाह तबारक व तआला होंगी।
اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسی کی روشنی میں لوگوں کو سمجھانے کی، دعوت دینے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مختلف انداز کے شوشے یا مختلف انداز کے شبہات پھیلائے جاتے ہیں، ان شبہات کو ان اصولوں کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سوال 40 اور اس کا جواب اگلے سیشن میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔